تاریخ کے اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 17 اکتوبر 1817 میں سید محمد نقی اور عزیز النساء کے گھر میں جو لڑکا تولد ہوا تو وہ لڑکا کوئی ایک عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قوم کا مسلح معمار بن کر وہ پیدا ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا۔ مغلیہ سلطنت ایک بجھتے ہوئے چراغ کی مانند تھی اور عوام یہ محسوس کر رہی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی وقت مغلیہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور ہندوستان میں اس عظیم سلطنت جو تیمور کی نسل نے غالباً کئی سالوں سے بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کئی قابل حکمران اس ملک کو دیے ہیں، اس سلطنت کا زوال یقینی ہو چکا ہے۔ تو ویسے وقت میں اس پرآشوب دور میں جہاں انگریز مسلمانوں کی جان مال کی دشمن ہو چکی تھی، مسلمانوں کی جائیداد کو ضبط کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ملازمت سے دور کیا جا رہا تھا، اور تحریک جنگ آزادی میں جو سب سے زیادہ پیش تھے، جو سب سے زیادہ صف اول کے جو قائدین تھے وہ تمام کے تمام مسلمان تھے، تو انگریز حکومت یہ تصور کر رہی تھی کہ اگر ہندوستان میں انگریزی حکومت کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ مسلمانوں کو تعلیم سے دور کیا جا رہا تھا، اور مسلمانوں میں یہ فتنہ اٹھا ہوا تھا کہ انگریزی تعلیم اگر ہم حاصل کریں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہم تعلیم حاصل کریں تو ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ اور ہمارے عظیم مفکر رہنما سر سید احمد خان یہ تحریک لے کر اٹھے تھے کہ اگر مسلمانوں کو زمانے سے مل کر چلنا ہے، زمانے سے ہم آہنگ ہونا ہے، تو ہمیں جدید تعلیم حاصل کرنا ہے، ہمیں انگریزی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں بھی قدم رکھنا ہے۔ تو سر سید احمد خان جب یہاں کے حالات کا جائزہ لیے، ہندوستان کی سطح کے جو پورے حالات کو اپنے تجزیہ کیا، غور و فکر کیا، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ کے زیر اہتمام صبا پیو کالج یادگیر میں جلسہ یوم سر سید کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ سر سید کی فکر آج کے حالات کے زیر عنوان منعقدہ اس جلسے میں طلباء اور طالبات کو اس بات سے واقف کروایا گیا کہ ہمارے مجاہدین آزادی، مصلحین اور مفکرین نے کس طرح نازک اور نامساعد حالات میں نہایت استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور مسائل کو انہوں نے کس طرح حل کیا۔ طلباء و طالبات کو اس بات کی فکر دی گئی کہ وہ اپنے اکابرین، مصلحین اور مجاہدین کے کارناموں سے واقف ہوں اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل